السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اخطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ سچ ہے دو جہاں کے راز ہے قرآن کے اندر۔ بولو کہتے بے شک بولو۔ یہ سچ ہے دو جہاں کے راز ہے قرآن کے اندر۔ اچھا سمجھ کو اتنا بے شک بول رہے نہیں، میں بولیا بول کر بول رہے، میں بولیا بول کر بول رہے۔ انشاءاللہ موقع مل جائے تو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ سج ہے دو جہاں کے راز ہے قرآن کے اندر، مگر افسوس کہ وہ بند ہے جزدان کے اندر، مگر افسوس کہ وہ بند ہے قرآن کے اندر۔ نہ جانے کیوں ابھی حالات کے تیور نہیں بدلے، نہ جانے کیوں ابھی حالات کے تیور نہیں بدلے، ابھی شاید کمی ہے کچھ ایمان کے اندر، ابھی شاید کمی ہے کچھ
سچ ایمان کے اندر، یہ سچ ہے دو جہاں کے راز ہے قرآن کے اندر۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت عارف باللہ دامت برکاتہم کا بہترین حالات سے تعلق رکھنے والا خطاب ہم سب سنیں الحمدللہ۔ سنیں نہیں سنیں؟ کچھ لوگ بات کرتے ہیں زبان سے تو کچھ لوگ بات کرتے ہیں دل سے۔ پیران پیر محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ جانتے نہیں جانتے؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ تانڈور میں ہی آل رسول میں سے حضرت شاہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو بڑے پیر بھی کہتے ہیں، پیران پیر بھی کہتے ہیں، محبوب سبحانی بھی کہتے ہیں، قطب عالم بھی کہتے ہیں، غوث الاعظم بھی کہتے ہیں۔ مجھے ایک زمانے میں کوئی ایک گھوگو سوال کرے آتا، حضرت تمہیں اولیاء کو مانتی کیا حضرت؟ میں بولا نہیں بات، میں فلمی ایکٹرز کو مانتا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے، اولیاء کو نہیں مانے تو پھر کسے مانے؟ ہاں یہ کہا میں نے کہ ہم اولیاء کو مانتے ہیں لیکن اولیاء سے مانگتے نہیں۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ ہاں واسطے کی اجازت ہے، وسیلے کی اجازت ہے، لیکن مانگنا تو اسی سے ہے۔ اور وہ بھی کہتا ہے مجھے چھوڑ کر کسی سے مت مانگو۔ ادعونی استجب لکم، قرآن پاک کی آیت کا ایک جز ہے، یہ لمبا بیان نہیں ہوگا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ گزشتہ مرتبہ بھی شکایت تھی، اس مرتبہ بھی شکایت ہے۔ ہمارے پاس اصل میں وقت کی قدر نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ حضرات ہیں۔ وقت پر اگر آ جاتے، آپ آ کر ہمارا انتظار کرتے تو بات الگ تھی۔ ہمیں آ کر تمہارا انتظار کرنا تو پھر قیامت تک جلسے ہوتے رہیں گے، شکایت باقی رہے گی۔ کیا مولانا؟ بعد نماز مغرب اگر جلسہ ہے تو اعلان بعد نماز عصر کا کرنا۔ ویسا آئیڈیا بھی شروع کریں گے، اب وہ آئیڈیا میں بھی ناکام ہوئے تو اب اعلان کیا کرنا؟ مغرب کے بعد جلسہ رہا تو ظہر کے بعد کا اعلان کرنا۔ کیا ہے بھائی؟ غرض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، عربی قرآن میں اللہ کا کلام ہے، سمندر ہے، سمندر سمجھانے کے لیے سمندر کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں سمندر نہیں، اس سے کروڑوں درجے زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔ آج بھی 1450 سال کے بعد بھی آج بھی اگر ہمارے اپنے حالات کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھیں گے تو قرآن پاک ہمارے حالات کا علاج بیان کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تی بھی ہلاؤ بابا۔ قرآن نازل ہو کر کتنے سال؟ آپ حضرات سے نہیں، آپ علماء ہیں، کتنے سال؟ 1400 سال، 1450 سال۔ چلر عرب حضرات چلر کا حساب نہیں لگاتے۔ چلر سمجھتے ہیں؟ یہاں بول چلر بولے تو سمجھتے، جسے عربی میں کسر کہتے ہیں، قصور بھی کہتے ہیں۔
اسی لیے پیغمبر کے وصال کے بارے میں مختلف روایات آتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 60 سال میں ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے آقا کا وصال 63 سال میں ہوا. اب دو الگ الگ روایتیں. ماں اور بہنیں بڑی کثیر تعداد میں آپ کو ہی کہتے، اور کہاں بیٹھے ہی وہ بھی اشارہ مل گیا، میں دیکھا نہیں. ذرا تمہیں بھی سنو، جلسوں میں بیٹھ جا کر تم لگا سن لیے، ہمارے بیانات کی ضرورت اتنی پڑتی. تمہیں یہاں کو بھی سنتے نہیں، تمہارا سنانے پڑتے نہیں. بولا نا، ایک جلسے کو گیا، اسٹیج کے بالکل بازو عورتوں کے پردے کا انتظام ہے. منتظمین بھی بول رہے تھے خاموشی کا لحاظ رکھو، خاموشی کا لحاظ رکھو بول کر. ناظم جلسہ بھی بول رہے تھے، میں بیٹھ کو میں بھی بولیا. آخر 1.5 گھنٹہ بیان کریا، اس میں آدھا گھنٹہ تو خاموش ہوج بولیا. میں بیان ختم کرنا پڑا، انہوں ختم نہیں کرے. نہیں کرتے. قریب میں ایک لطیفہ پڑا، کیا کہ عورتوں کا زیور، زیور بولے تو سمجھتے، ارے گلے میں پہنتے نا، کان میں پہنتے نا، ناک میں پہنتے نا، سر میں پہنتے، ہاتھ میں پہنتے نہیں عورتاں. آج کل ویسے زیورات تو مرد بنے بھی پہن رہی. اب کیا سمجھنا تم نے؟ آپا سمجھنا، بھیا سمجھنا. عورتاں زیور پہننا سو، مرد بنے نہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم لوگوں کو زیور پہنائیں گے انشاءاللہ. سونا پہنائیں گے، چاندی پہنائیں گے، زبرجد پہنائیں گے، یاقوت پہنائیں گے. یہاں کہیں کو یہاں نکو گا تو نہیں اتنا. گلے میں چین ڈالنے کو ہے، ہاتھ میں براسلیٹ ڈالنے کو ہے. پبلک سے ملا تو گلہ کھول کو ملتا، مولوی صاحبہ سے ملا تو گلہ چھپاتا. اب میں کیا سمجھوں اتنا چھپایا تو. پناؤ، ہاں ماں کو پناؤ، بیوی کو پناؤ، بہنوں کو پناؤ، بچیوں کو پناؤ، تمہیں مت پہنو. میرے ایک استاد گزرے ہیں حضرت مولانا لطف اللہ صاحب مظہر رشادی رحمت اللہ علیہ، وہ بڑا عجیب بیان فرماتے تھے. ایک مرتبہ بڑی عجیب بات بیان کی ہے، ہمت کے ساتھ بولنے کی کوشش کرتا ہوں. زیور وہ پہنے جو خوبصورت نہیں، جو خوبصورت ہے اسے زیور کی ضرورت نہیں. دیکھو کیا سبحان اللہ بول رہی، دیکھو بولنے کی جگہ بولے نہیں، یہاں برابر فٹ. سمجھ گئے؟ زیور وہ پہنے جن کو ضرورت ہے. ہمیں کئی کو بغیر زیور کے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ خوبصورت ہیں ہم لوگ الحمدللہ. ویسے تو انسان ہے خوبصورت. اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت کون؟ انسان. انسان کا ہی محبوب نگر میں ہمیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کوئی سی چیز کا رکھنا اللہ وہاں رکھا ہے، کتنا رکھنا اتنا رکھا ہے، کیسا رکھنا ویسا رکھا ہے. خلقک فسواک فعدلک. کوئی سی چیز کہاں دینا وہاں دیا ہے، کسے دینا اسے دیا ہے. وہ بالا ہم نہ یہاں آتے، عورتوں کو نہیں آتے، یہ خدا کی قدرت ہے. داتا چاہے تو اللہ تعالیٰ اوپر کی ایک باؤنڈری بنا سکتا تھا، نیچے کی ایک باؤنڈری بنا سکتا تھا، لیکن الگ الگ کئی کو رکھیا. بائی چانس ایک دانت ٹوٹ گیا تو آدمی مایوس نہ ہو. داتا کتنے خوبصورت بنایا داتا. داتا بولے تو اور ایک بات یاد آ گئی.
میرے پاس عجیب عجیب لوگ آتے ہیں، عجیب عجیب باتیں بھی کرتے، عجیب عجیب سوالیں بھی کرتے۔ ایک نوجوان آیا، آ کر بولے حضرت کہاں رشتہ لگایا تو بھی لگتا نہیں حضرت میرا رشتہ، تمہارے تو دوستاں بہت ہی نا حضرت، کیا تے بھی کر کو میرا رشتہ کانتے بھی لگاؤ حضرت کیا۔ اب وہ کام بھی ہم نہ کرنا پڑیا، لیکن یہ سب کام ہمیں کرتے ہیں لیکن فری۔ وہ رشتہ لگانے والوں کو بنگلور میں مداوت بولتے ہیں، یہاں کیا بولتے ہیں؟ مشاتا، مشاتا بولتے کنگی کرنے والے کو۔ خیر کیا کی میرے حال بولتے مشاہدہ، اچھا اچھا اچھا۔ ہمارے ہاں مداوت بولتے رشتہ لگانے والوں کو، گھرا کا بزنس کرنے والوں کو بروکر بولتے، سمجھ میں یہ بات ہے۔ گاڑیوں کا بزنس کرنے والے کو ڈیلر بولتے۔ جگہ بدلی تو زبان بھی بدل جاتی ہے، بدلتی نہیں بدلتی ہے۔ ہمیں تو مداوت نہیں ہے، مشاہدہ نہیں ہے، پھر بھی آپ کو بولیا انہیں خیر بچہ اچھا نہ، ہر جمعہ ہماری مسجد میں نماز پڑھتا نہ، چلو ابھی اس کا کانتی بھی رشتہ لگائیں گے بول کر ارادہ کر کو ہمارے ایک دوست کی بچی، ان کو بھی رشتے کی تلاش تھی تو میں نے دونوں کو جوڑ کر چھوڑیا۔ اب لڑکی کو جا کر لڑکے دیکھنا، لڑکے کو جا کر لڑکی والے دیکھنا، ویسا نہ چلتا سو یہاں بھی چلتا نہیں چلتا ہے، ہم کیا بن کر کو دیکھ لیتے شادی کر لیتے ہیں کیا؟ محبت کو چار ہنکیاں کہتے ہیں۔ اب میں بھیجیا جاؤ بھی تم لگا دو جنے آپس میں بات کر لو، ان کے باوا کو ان کے باوا کو بلا کر بات کر لیا، اس کے بعد ہے نا رشتہ نہیں ہوا۔ آکو لڑکا بولیا حضرت ہمارے گھر میں جا کر لڑکی کو دیکھے حضرت، ہمارے نانی کو پسند آیا نہیں حضرت رشتہ۔ میں بولا نانی کو کرنا کیا؟ کئی کو بھی نانی کو پسند نہیں آیا رشتہ، نہیں حضرت ہمارے نانی بولے آرس کو ہونے والی دلہن کو ذرا داتاں دکھاؤ ماں بول کر، یہ عورتاں ہی دیکھو پورے عقیدے برباد ہوئے سو چین سے۔ آپا ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، اگر تیرا عقیدہ تیرا ایمان تیرے اعمال مضبوط اور کامل ہوتے تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ یقین کر اس عاجز کی بات پر، بھروسہ رکھ، اس درد کو سمجھ، پیغام کو سن، اشارہ سمجھ۔ آج ساری دنیا میں عموماً اور ملک ہمارے ملک کے اندر ہمارے اوپر جو حالات چل رہے ہیں اس کی صاف صاف تو ذمہ دار ہے۔ کیوں بھئی ذرہ بڑھاؤ ساؤنڈ، بس اتنا، صاف صاف تو ذمہ دار ہے۔ تیرے عقیدے سلامت ہوتے، تیرا ایمان مضبوط ہوتا، تو نماز کی پابند ہوتی، تو قرآن کی قاری ہوتی، تیرے اندر اخلاق ہوتے، تیری حیا مثل فاطمہ ہوتے، تیری حیا پر حیا ناز اگر کرتی تو پھر آج امت کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آپا تو پوچھ رہی ہے مجھ سے، میں سن رہا ہوں حضرت ہمارے اوپر اتنا بڑا الزام، حالات کو اور ہماری زندگی کو کیا تعلق ہے؟ جواب بھی سنتے جا میری آپا، اگر تیرا ایمان تیرے عقیدے تیرے اعمال اچھے ہوتے تو پھر تیرے گھر کے اندر ٹیپو سلطان جیسے بچے ہوتے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب ٹیپو سلطان جیسے بچے، محمد بن قاسم جیسے بچے، صلاح الدین ایوبی جیسے بچے، خالد بن ولید جیسے بچے اگر ہمارے بیچ ہوتے تو پھر ان لوگوں کو بولنے اور بھوگنے کا موقع ملتا؟ جب ٹیپو سلطان پورے بھارت میں ایک تھا بولتی ہیں تو محبت کے انداز میں تھا بولنا بھی جائز ہے، جب پورے بھارت میں ایک ٹیپو سلطان تھا، اللہ اس کے قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ آج وہی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو لوگ کیا کیا نہیں کہتے،
میں نے بنگلور میں ایسے لوگوں کو صاف صاف جواب دیا، تم جتنا ٹیپو کے خلاف بولنا چاہتے ہو اتنا بولو، اور بھی بولو، اور بھی بولو، اور بھی بولو، اس لیے کہ تم ٹیپو کو نہیں بولتے، ٹیپو کے آئینے میں اپنے چہروں کو دیکھتے ہو۔ جب بھارت میں ایک ٹیپو تھے، تنہا ایک، only one، اس ملک کے قابض انگریز ٹیپو کے نام سے کتنا ڈرتے تھے معلوم؟ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ سو جا ورنہ ٹیپو آ جائے گا، سو جا ورنہ ٹیپو آ جائے گا۔ اور ایسا ٹیپو آسمان سے اتارا نہیں گیا، ایسا ٹیپو زمین سے نکالا نہیں گیا، یہ ٹیپو کسی درخت کا پھل نہیں تھا، کسی کھیتی کا دانہ نہیں تھا، آپا تیری جیسی ایک ماں کا لال تھا۔ تیری جیسی ایک لال کا ماں تھا، بیٹا تھا، اس نے اللہ کے لیے بچے کو جنا، اللہ کے لیے بچے کو دودھ پلایا، ارادے وسیع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے ارادوں کے مطابق ٹیپو سلطان کو ویسا ہی مجاہد بنایا۔ آج تمہارے عقیدے اسلام روتا ہے، تمہارا ایمان اسلام روتا ہے، تمہارے اعمال اسلام روتا ہے، تمہاری زندگیاں اسلام روتا ہے، تمہاری حیا اسلام روتا ہے، تمہاری شرم اسلام روتا ہے، تمہارے اخلاق اسلام روتا ہے، تمہاری آزادی اسلام روتا ہے۔ اسی لیے یہ عاجز صاف صاف کہتا ہے، میری ماں معاف کر دے مجھے، میری بہن معاف کر دے مجھے، میری بچی مجھے معاف کر دے۔ آج ملک کے اور ملک کے باہر ہمارے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں، ان تمام حالات کی تو ہی ذمہ دار ہے۔ اگر تو بدل جاتی تو پھر حالات ہی کچھ اور ہوتے۔ خیر، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، وقت بہت کم ہے میرے پاس۔ میں نے میرے دوست سے پوچھا کیا با ہوا رشتہ؟ وہ نہیں حضرت ہمارے نانی کو پسند نہیں آیا۔ کئی کو با نانی کو پسند نہیں آیا؟ نانی کو کرنا تھا کیا؟ نہیں تجھے کرنا تھا۔ کرنا تو منجد تھا حضرت، نانی بھی دیکھنے گئے۔ کیا عیب تھا بچی میں؟ عیب کیا تھا؟ حالانکہ یہ سوال صحیح بھی نہیں تھا، پھر بھی میں نے ایسے پوچھ لیا۔ کلر کا کالا ہونا عیب میں داخل نہیں۔ عیب ہے؟ ارے عیب ہے۔ عیب کسے بولتے؟ علم دین کا نہ ہونا۔ عیب کسے بولتے؟ ادب کا نہ ہونا۔ عیب کسے بولتے؟ اخلاق کا نہ ہونا۔ عیب کسے بولتے؟ تمیز و تہذیب کا نہ ہونا۔ عیب کسے بولتے؟ آزادی مزاج کے اندر رہنا۔ عیب کسے کہتے؟ بے لگام زبان ہونا۔ کلر میں 19-20 رہنا عیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، اور اللہ کے نزدیک خود اللہ بنا کر نہ گورے کا اعتبار ہے نہ کالے کا اعتبار ہے، اعتبار تقوی کا ہے۔ دیکھیے وہ نوجوان کتنا گورا ہے ماشاءاللہ، اور ایک نوجوان دیکھیے کتنا کالا ہے الحمدللہ۔ اب انہیں بولیں گا، ان کو دیکھ کوئی کتنا ماشاءاللہ بولے، منجے کا بھی بولے نہیں نہ بول کر رہے۔ مولانا دیکھو کتنے گورے ہی ماشاءاللہ، اور یہ لائٹا میں تو اور گورے ہی۔ یہ لائٹا جہاں آتے نا وہاں میں تو یہ لائٹوں کو بہت دعا دیتا ہوں مولوی صاحب کی کہتے یہ لائٹوں کے صدقے جن بچیوں کا رشتہ نہیں ہوتا تھا ان کا بھی ہوگا۔ شادی محلوں میں لائٹاں فل رہتے،
कैसा की नजर पुट्टी पर पड़ जाती, कसम खा लेता, करया तो उसे कर तू, नहीं तो मर जाता। हंसे तो टूट होता, इसे मजनूना हम ही। अब अम्मा को आके बोलता हूँ हाथ कर दूँ सो मैं, नहीं तो मर जाता हूँ मैं, जहर खा को मर जाता हूँ, गिर को मर जाता हूँ, रेलवे स्टेशन में सपड़ को मर जाता हूँ। अम्मा क्या करती, गया तो गया, कर लेंगे बोल कर लेता। शादी के दूसरे दिन मुँह धोले को आरस पलंग में बैठी रही तो इन्हें घर कमरे के अंदर गया तो तुम्हें कहीं को यहाँ, अरे मोहब्बत से रात गुजार दल को दिन में पूछ रहा है यहाँ कहीं को आए, क्या जुल्म हो रहा है भाई इसका, पूरी रात मोहब्बत में गुजारा और दिन में यहाँ कहीं को, अरे मैं तुम्हारी वाइफ बीवी, तुम्हें कलर कहाँ गया, जहां से आया वहां गया, कलर कहाँ गया, जान से आया वहां, अरे उस जब मैं देखा तब तुम्हें 14वीं के चांद थे ना, तो अब बोलती अमावस की रात। कलर के पीछे न पड़ो, अखलाक के पीछे पड़ो, कलर के पीछे न पड़ो, ईमान के पीछे पड़ो, कलर के पीछे न पड़ो, अमाल के पीछे पड़ो, कलर के पीछे न पड़ो, तक़वे व तहारत के पीछे पड़ो, इंशाअल्लाह ताला नस्लें अच्छी होंगी। कलर के पीछे नहीं, अमाल के पीछे, अखलाक के पीछे। बनाने वाले के नजदीक खुद कलर का एतबार नहीं है तो फिर हम कौन होते हैं एतबार करने वाले। गोरा कलर किसने बनाया, अल्लाह ने। काला कलर किसने बनाया, अल्लाह ने। ये कलर भी बनाने वाला अल्लाह, वो कलर भी बनाने वाला अल्लाह। कलर बनाकर देकर पैदा तो किया, लेकिन फिर हुक्म पीछे नाजिल क्या किया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम्हारे कलर का मेरे पास एतबार नहीं, तुम्हारे खानदान का मेरे पास एतबार नहीं, तुम्हारे हसब और नसब का मेरे पास एतबार नहीं, तुम्हारी गुर्बत और दौलत का मेरे पास एतबार नहीं, तुम्हारे शहर और करिए का मेरे पास एतबार नहीं, तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ का मेरे पास एतबार नहीं। एतबार है तो मेरी अदालत में तुम्हारे आमाल का, तुम्हारे तक़वे का, तुम्हारे तहारत का। अनवर शाह कश्मीरी अलैहिर्रहमा ने साफ अपने किताब में फरमाया, अबू लहब से गोरा पूरे मक्के में कोई नहीं था, बिलाल से काला पूरे मक्के में कोई नहीं था, लेकिन बिलाल साहिब ईमान था, अबू लहब साहिबे कुफ्र था। अल्लाह के नजदीक मकाम किसका, अबू लहब का नहीं, बिलाल का। अमल करेंगे, खाली सुभान अल्लाह बोल को उठेंगे, अमल करेंगे। अब मैं वो छोकरे को पूछा क्या बा कतिबी आइब गिफ्ट था क्या, कलर गिलर में कतिबी फर्क था क्या, नहीं हजरत सब पसंद था। फिर कई को बार निष्ठा नहीं हुआ, नहीं हमारे नानी आरस को बोले रत्ती हंसो बोल को, बाबा वो वक़्त में आरस उन्हें झुक को ऐसा बैठे रहती, उसे अचानक हंसो को तो हंसा आता। हंसा एक तबीयत है, क्या तभी खिलाफे आदत देखे तो आता सो। अब फिर भी उन्हें भी सोची क्या भी हो दो, मेरा रिश्ता हो जान दो बोल को, उन्हें मसनूई मुस्कुराहट पेश की, बनावटी मुस्कुराहट पेश की। हंसी तो देख ले को, खा ले को, घर को जाको पसंद नहीं बोल डाले कि दांतों के बीच में सुराख था कहते, ये देखो दांतों के बीच में सुराख था कहते। मैं बोला उसे नहीं बा, मंजे भी है तुझे भी है। नहीं, हमारे नानी बोले हजरत जो छोकरी के दांतों के बीच में सुराख रहता उसके नौशों के हाथ में बरकत नहीं रहती होती। जो छोकरी के दांतों के बीच में सुराख रहता उसके नौशों के हाथ में बरकत नहीं रहती कहते। कौन की गुड़गे को मारे तो हम क्या फूटे कहते हैं।
मारे सो क्या, गुड़गे को फुटे सो क्या, हम क्या, इसके सुराखा उसके दाता को क्या ताल्लुक है। अल्लाह ने हमको बहुत हसीन बनाया है, खूबसूरत बनाया है। किसे क्या बना वो बनाया है, किसे क्या देना वो दिया है, कितना देना उतना दिया है, जैसा देना वैसा दिया है। औरत भी अपने जात में हसीना है, मर्द भी अपने जात में हसी है, अब भी इंशाअल्लाह हसीन है। अरे बेईमान बहैसियत इंसान के खूबसूरत है तो ईमान वालों का क्या कहना है। ये लफ्ज समझने के लायक है। किताबों की जुबान में आपके सामने पेश कर रहा हूं। बेईमान बहैसियत इंसान के खूबसूरत है, ईमान वालों का क्या कहना। जब दुनिया में हुस्न का ये हाल है, जन्नत में हुस्न का आलम क्या होगा। इसलिए मर्द बने क्या नहीं पहनना, बोलो जोर से, जेवर। औरता जेवर पहनती, उनको जायज है वो, उन्हों पहनना। बल्कि तुम लगा को मैं कहता हूं साफ साफ, जरा आपा वहां की भी दुआ मुझे मिले दो। पिनाओ पिनाओ, जाको पिनाओ, मेहनत करो, कमाओ, पिनाओ। कहाँ पिनाते, लेकर आई तो बचा लिया तो बहुत बड़ी बात है, वो भी बेच को खाता गुगू बराबर हजरत। एक्स्ट्रा नहीं पीना तो जाता 20 साल तक पहनने की हसरत में जवानी गुजार कर, बाप मेहनत करके बच्ची को रुखसत करते वक्त पिना कर जब भेजता है, 20 दिन भी पहनने का मौका नहीं देता, उससे पहले बेच को खाता है। बल्कि कई नौजवान शादियां तो सिर्फ इसलिए करते हैं अपना खर्च अदा हो जाए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कौन सा भी नौजवान बिजनेस कर को कर्ज में डूब गया, अब पैसे अदा करने का मौका व रास्ता नहीं, तो फिर घर के कुछ चोर मशवरा देते, शादी कर ले, पहले लगाती सो बेच डाल, अल्लाह दिया तो पिना डाल। तो अल्लाह इसे दिया तो पिना ना कहते, उन्हें पहले लगाती ना, कौन दिया सो मोदी दिया, तो वो भी तो अल्लाह दिया। पिनाओ। शेखुल हदीस हजरत मौलाना शाह ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फज़ाइल आमाल में लिखते हैं, किताबुल ज़कात में लिखते हैं, अल्लाह अगर दौलत दिया है, मेरे दोस्तों शेखुल हदीस ने कितनी गहरी बात बयान की है। अगर अल्लाह ताला दौलत दिया है, जरूर अपने बीवियों को जेवर पहनाओ। इसके दो फायदे हैं, एक वो खुश हो जाएंगी और आरास्ता नजर आएगी, दूसरा साल गुजरने पर ज़कात निकलेगी, गरीबों को फायदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिनाएंगे माशाअल्लाह। अब दुआ मुझे आ रही है, अच्छा ये मौली साहब कुछ आइंदा साल भी बुलाना सर। अमल करो। आज हमें जो परेशान है, नहीं हमारी आमाल की वजह से परेशान है, हमारे अखलाक की वजह से परेशान है, हमारे किरदार की वजह से परेशान है। नमाजों के छोड़ने की सजा हमको मिल रही है, कुरान को छोड़ने की सजा हमको मिल रही है, दाढ़ियां मुंडाने की सजा हमको मिल रही है, टोपियां छोड़ने की सजा मिल रही है, जानबूझकर बुर्के और हिजाब और निकाब से दूर होने की सजा हमको मिल रही है, सुन्नतों का दामन छोड़ने की सजा मिल रही है, शादियों को नाच गाना बनाने की हमको सजा मिल रही है। हम अपने घरों के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं, उसका जवाब अल्लाह बाहर से देकर बता रहा है। उसका जुल्म नजर आता है, तेरा जुल्म तुझे नजर नहीं आता। एक फलस्तीन पर रो रहे हैं हम, क्या हमारे घरों की कितनी जिंदगियां फलस्तीन बनी बैठी है। एक फलस्तीन पर रो रहे हैं हम, हमारे कितने घर फलस्तीन बने बैठे हैं। एक इस्राइल को गालियां दे रहे हैं, हम में से कितने लोगों का मिजाज इस्राइली बन चुका है। कितने लोगों की जिंदगियां इस्राइली बन चुकी है।
ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہم پا رہے ہیں۔ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو۔ عرب کے حالات صرف دو وجہ سے بدلی، ایک ذات نبی کی وجہ سے، دوسرا قرآن سے پورے عرب کا ماحول بدل گیا 1450 سال پہلے۔ کوئی ظلم نہیں میرے نبی کی طرف سے، کوئی زبردستی نہیں میرے نبی کی طرف سے۔ دعوت تو دیتے تھے میرے آقا، لیکن زبردستی نہیں کرتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ کلمہ پڑھ لے پیارے، کلمہ پڑھ لے پیارے، کلمہ پڑھ لے پیارے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا، کسی مسلمان کا جنازہ دیکھ کر نبی کو اتنا رونا نہیں آتا تھا جتنا کسی کافر کا جنازہ دیکھ کر روتے تھے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا نہیں روتے کسی مسلمان کے جنازے کو دیکھ کر جتنا کسی کافر کے جنازے کو دیکھ کر روتے ہیں، بات کیا ہے یا رسول اللہ؟ آقا فرماتے، بے ایمان ہو کر مرا، ہمیشہ کا جہنمی بنا، یہ درد مجھے رونے پر مجبور کر رہا ہے۔ کیسے حالات کو عرب کے اللہ نے دو چیزوں کے ذریعے سے بدل دیا۔ میری آپا غور سے سن، میرے بھائی غور سے سن، عنوان کے اختتام تک نہیں پہنچوں گا، ایک درد، ایک فکر پیدا کر کے جا رہا ہوں۔ آج ہمارے حالات کے اسباب میں سے ایک سبب قرآن پاک کو چھوڑنا۔ مجھے یاد ہے وہ لطیفہ، عورت کے زیور سے میں یہاں آیا، وہاں جا کر پھر واپس آنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا، سنے ہوں گے یہ باتیں ان علماء کرام سے آپ۔ ملک کو آزاد ہم نے کرایا، ملک کے لیے شہادتیں ہم نے پیش کی، ملک کے لیے قربانیاں ہم نے دی۔ حضرت قبلہ نے دو چار واقعات آپ کے سامنے رکھا، انہی قربانیاں دینے والوں میں سے ایک حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل میں کئی سال زندگی کاٹتے ہیں، رہا ہو کر جب واپس آئے، حضرت نے پہلے خطبے میں ایک بات ارشاد فرمائی، یاد رکھنا میرے پیارو، تمہارے گاؤں کا نام مجھے نہیں معلوم، آتا بھی نہیں زبان سے، تمہارے میرے درمیان میں شناسائی ہے، پہچان ہے، لیکن بات یاد رکھنا، بات یاد رکھنا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل کی زندگی کاٹ کے جب واپس آتے ہیں، خطاب اول میں آپ نے فرمایا، میں جیل میں یہی سوچتا رہا، ہماری حالت ملک میں ایسی کیوں ہے، ہماری حالت ملک میں ایسی کیوں ہے، ہماری حالت ملک میں ایسی کیوں ہے۔ اٹھتا تو یہی فکر، سوتا تو یہی فکر، مراقبے کرتا تھا اس عنوان پر میں، حضرت شیخ الہند نے فرمایا مراقبے کرتا تھا اس عنوان پر میں، مجاہدے کرتا تھا اس عنوان پر میں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے میرے سوال کا جواب دے دیا، نکلنے سے 2 دن پہلے۔ جواب کیا ہے؟ حضرت شیخ الہند نے فرمایا امت کی ذلت کے اسباب میں سے پہلے 2 سبب ہیں، جب امت قرآن چھوڑ جاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے تو ذلت میں مبتلا ہو جاتی ہے، جب امت کا اتحاد اختلاف میں بدل جاتا ہے امت ذلت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج قرآن چھوڑے کہ نہیں چھوڑے ہم؟ ارے بولو منڈیا تو بھی ہلاؤ، چھوڑے نہیں چھوڑے؟ تمہاری عزتوں کا اگر مجھے خیال نہ ہوتا تو پھر میں آپ میں سے ہر ایک نوجوان کو اٹھا کھڑا کر کے پوچھتا، پیارے صبح کو اٹھا 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، اور اب وقت گزر رہا ہے 10 سوا 10، بتا کہ آج سارا دن میں تو قرآن پاک اٹھایا؟ اچھا کل اٹھایا؟ پرسوں اٹھایا؟ کتنے دن ہوئے قرآن اٹھا کر؟ کتنے مہینے ہوئے قرآن اٹھا کر؟ کتنے سال اٹھے قرآن اٹھا کر؟ کوئی کہے گا 8 دن ہوئے، کوئی کہے گا مہینہ ہوا، کوئی کہے گا سال ہوا، کوئی کہے گا 5 سال ہوا، کوئی کہے گا 10 سال ہوا۔ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے بیچ میں، سال ہاں سال نہیں گزرے
لیکن پیدا ہو کر اب تک قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگائے. ایک کتاب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. سن رہی سو رہی؟ ارے بولو، سن رہی سو رہی؟ سن رہی، ماشاءاللہ. یہ لائٹا مار رہی نا منجھے برابر دکھ رہا نہیں، بیلنس میں گاڑی چلا رہا ہوں سو میں، اندازے میں چلا رہا ہوں. تمہیں بھی ایسا رکھ لے کوئی منڈیاں دیکھ لے کوئی بول کر. اسی لیے ہمارے ابا مجھے بار بار بولتے تھے، بیٹے منجھے یہ لین میں 50 سال کا تجربہ بیٹے، تم نہ 10-12 سال کا. قوم پر بھروسہ کر کو لمبے لمبے بیانہ کرونوں کو بیٹے. میں پوچھا کی با بڑی ہوشیار بیٹے قوم یہ. تو بھجا کیا ہوشیاری ابا؟ بیٹے ہم کیا کھلے چھنگے خواباں دیکھ لے کریں گے. عجیب عجیب باتیں بولتے تھے اردو. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے سادے سیدھے تھے، لیکن بڑے عجیب 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 باتیں بیان کرتے تھے، بڑے عجیب عجیب باتیں بیان کرتے تھے. اللہ غریق رحمت فرمائے. حکمت والی باتیں اولیاء کے زبان سے نکلتی ہیں، حکمت والی باتیں. غور سے سنو پیارو، غور سے سنو. ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کے شان پر، آپ کے صفات پر لکھی. اس کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ. کیا نام؟ کبھی لے کر پڑھیں گے سچی. بڑی عربی زبان کی کتاب ہے، وہ 2 جلدوں پر ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. پڑوسی ملک کے ایک مولانا نے اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ لوگوں کے پاس جانتے ہوں گے. خیر بڑی اچھی کتاب ہے وہ. 300 سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اس کے اندر نقل ہیں. 300 سے بڑے کتنے کتاباں ہی. ہمیں موبائل یہ بیوار سے آیا سب ختم کر دیا، مطالعہ ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی، میاں بیوی کے درمیان کی گفتگو ختم ہو گئی، ماں باپ اور اولاد کے درمیان کی باتیں ختم ہو گئی، دوست احباب کے ارے ایک زمانہ سفر کرتے، بس میں بیٹھتے کہ نہیں کی بازو والا ہندو کی، مسلمان کی، سکھ کی، عیسائی کی، کون کی، بیٹھنے کے بعد انہیں ہم نہ دیکھ کو ہنستا، ہمیں اسے دیکھ کو ہنستے. ہنسے تو سمجھ جانا مومن نہیں ہے، سلام کرے تو سمجھ جانا مومن ہے. یہی تو فرق ہے. ارے بولو صاحب، یہ اتنا فرق. اب ہمیں اسے سلام کرنا کا تو غور سے دیکھنا پڑتا، انہیں ہم نہ سلام کرنا کا تو دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ بتاتا ہمیں محمد کے غلام، یہ بتاتی ہے ہمیں محمد کے غلام. اب سامنے والے کو ہمیں سلام کرنا کو بول کر بولے تو ذرہ ریسرچ تحقیق کرنا پڑتا. سمجھ میں یہ بات ہے. جو تحقیق ہے وہ چھپ کر ہے، وہ کہاں تھا وہاں تک کہاں جا سکتے ہیں ہمیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ جلدی سمجھ جاؤ نہیں تو لگا سمجھ جائیں گے. بعض لوگ حضرت امام صاحب پر اعتراض کرتے، 90 عبادت خار، نئی عبادت کرنے والے لوگ نماز شروع کر کے ابھی 4-8 دن نہیں گزرے، جمعہ ایک ہفتہ نہیں گزرا، ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ دین کے راستے پر اتر کر نمازوں کی توفیق دیے ہیں. اب ایک 8 دن سے 10 دن سے 15 دن سے ذرہ نماز شروع کیا ہے، 3 دن کی 4 دن کی اللہ کے راستے میں نکلیا ہے، 10 دن کا ارادہ ہے کہ 40 دن کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت اچھا راستہ ہے، اس راستے سے دین کی جو اشاعت ہوئی ہے اور کسی راستے سے اتنی دین کی اشاعت نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو پورا بدلہ عطا فرمائے. لیکن تمہارا کام اشاعت دین کا ہے، مدارس کا کام حفاظت دین کا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اشاعت دین کا کام تمہارا ہے، حفاظت دین کا کام مدارس اور علماء کا ہے. تمہارا کام بھی ضروری ہے، ہمارا کام بھی ضروری ہے. حضرت مولانا شاہ عبد الوہاب صاحب ناظر محتمم بانی باقیات الصالحات فرماتے ہیں اشاعت دین سے زیادہ حفاظت دین ضروری ہے، اس لیے کہ اشاعت بند بھی ہوتی ہے، شروع بھی ہوتی ہے. اگر حفاظت ختم ہو گئی تو پھر نقصان بہت بڑا ہوگا. سمجھ میں
تمہارا کام بھی صحیح ہے، ہمارا کام بھی صحیح ہے الحمدللہ، لیکن آپ اپنے کام کے حد تک رہیے۔ علماء اپنے کام کو آغاز کرتے ہیں، ابھی ابھی نیا دین میں قدم رکھے ہیں تو فوراً مولوی صاحب پر اٹیک کر ڈالتے، کیا رہے مولوی صاحب وہ سلام ہی نہیں کرتے نا۔ منجے بھی ایک نوجوان فون کریا، میں بولا نا میرے پاس حالات کے اتنے موٹے موٹے کتابیں ہیں۔ بنگلور ہی کا ایک نوجوان مجھے فون کر ڈال کو، السلام علیکم مولوی صاحب، بابا 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 بابا، السلام علیکم مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ۔ انہیں بے ڈھنگا سلام کریا، پیارا سلام کا جواب میں دیا کہ یہ تو سلام بھی پیارا کرنا، ادب سے کرنا، صحیح کرنا، پورا کرنا۔ سلام پیارا پورا ادب کا کون سا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام پیارا سلام آہستہ میٹھی آواز سے۔ اب اس میں بھی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، جیو کا آفر، السلام علیکم چل رہا نہیں چل رہا حضرت؟ اب بعض لوگ آئے ہیں نا، اونٹ کیا وہ کہتے ہیں، ہاتھی سون اٹھا سلام منہ میں، کی کہتے منہ میں لالی پاپ ہے نا، عورتیں سلام کرتے نہیں، کی کہتے سلام کرنے ان کو شرم آتی، سو کہتے ہیں بابا کتے کی کاما کر ڈالے، شرم آئی نہیں، سلام کرنے شرم کرتے ہیں۔ میرے پاس آتے کیسا، قسم اللہ کی قسم، مدرسے کے ماحول میں، علماء کے بیچ میں، اللہ کا گھر ہے، عارف باللہ جہاں بیٹھے وہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میرے پاس ایسے واقعات آتے میں جہاں تک ہو سکے نوٹ کر کے رکھا ہوں، بچت چھوڑ دیا ہوں، جب یاد آتے بیان کرتا ہوں۔ میں بنگلور میں فیصلے بھی کرتا ہوں، فری فیصلے، فیصلہ کرتے تمہیں سمجھنا نہیں، سمتنگ بھوت لیتے رہیں گے مولانا بول کو، ہم نا مسافے سب کھجلی کے چھوتے سو۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، کیا بھی بولتے نہیں، بے شک بولو۔ اشعار پڑھنا بھی ہمیں، اشعار سمجھانا بھی ہمیں، موز دینا بھی ہمیں، چھل کو بھی دینا۔ کیا حضرت صاحب؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ ان کچھ پہننے کپڑے نہیں ہیں، ہمیں ان کے پاس کپڑے پوچھنا، ان کچھ کھانے کے واسطے آئٹماں نہیں ہیں، ہمیں جا کے ان کے پاس پائے پوچھنا۔ پائے اللہ کا کرم ہے، کیا نہیں رہا تو بھی دسترخوان ہمارا دیکھے تو ٹینشن ہے ان کو، سمجھ میں آئی؟ ہمیں غریبات رندو، ہمیں ان ایجوکیٹڈ رندو، ہمارے پاس فیکٹریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس کمپنیاں نہیں ہیں، بزنس نہیں ہیں، لیونوں کو بولو دیونوں کو بولو، کیا بولتے کی بولو، لیکن ہمارے دسترخوانہ دیکھے بی پی لو۔ اڈانی کو پوچھو بھیجے کا مزہ کیا ہے بول کو، نہیں ہم نہ پوچھو، امبانی کو پوچھو پائے کا مزہ کیا ہے بول کو، اتنا بڑا مالدار ہے، پائے کا مزہ نہیں معلوم، کھایا تو اڈلی نہیں تو چٹنی۔ اللہ کھلا رہا ہے، ہم نہ کھلا رہا ہے۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ خصائص کبریٰ پر بات آ گئی، شاید نہیں پہنچ پاؤں گا میں، کیونکہ 12 کے اندر جڑ چلا جاؤں تو میں بنگلور صبح کو پہنچ سکتا ہوں، ورنہ پہنچنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کبھی آؤں، فوراً مغرب کے بعد بیٹھیں گے، 10 تک بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں اور لمبا بیان کروں، کیونکہ ایک بہت بڑی عمارت گئے پھیرا میں بولا تھا ایک لفظ، جنگل میں منگل بول کو بولا تھا نہیں، اب انشاءاللہ جنگل میں چاشمبا ہونے والا ہے، عمارت تیار ہو جاتی ہے انشاءاللہ، سمجھ میں آئی بات ہے، ادھوری بات ہی چھوڑتا ہوں، پھر کبھی موقع ملے گا، لیکن ایک پیغام تو ضرور دوں گا۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا،
ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے، ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ ہمیں جتنا پریشان بولتے بھی، ہمارے سے زیادہ ان لوگوں پریشانی کیا رے، میجارٹی ہماری، پاور ہمارا، طاقت ہمارے پاس ہے، ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے، عدالت بھی ہمارے پاس ہے، پھر بھی ان کے سامنے دال نہیں گلتی نہ بول کر نیچ نہیں، بستر میں پیار بھی نہیں آتا۔ سمجھے یہ پیار کا تو سمجھے نہیں، وہ بھی کھلا بولوں گی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، بے عمل رہ کر جب ہمارا یہ حال ہے، عمل کرے تو عالم کیا ہوگا۔ نماز چھوڑ کر یہ پاور ہے، نماز پڑھے تو کیا ہوگا۔ قرآن چھوڑ کر یہ حال ہے، قرآن پڑھے تو کیا ہوگا۔ مدرسوں سے دور رہ کر یہ حال ہے، مدرسوں سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو کیا ہوگا۔ گناہ کر کے یہ حال ہے، توبہ کرے تو حال کیا ہوگا۔ بدلنا، ہمیں بدلنا۔ ماں اور بہنیں، پہلا پیغام دیتا ہوں، آپ سے بھی ڈرنے گرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ دعا کرو، اللہ بدل دیں گے انشاءاللہ حالات۔ پھر سے ملک کا پیار واپس آئے گا، ملک کا امن واپس آئے گا، ملک کا اتحاد واپس آئے گا، اتفاق واپس آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ساتھ میں یہ بھی دعا کرو، اللہ جلد سے جلد مولانا مزمل کو پی ایم بنا دے۔ آمین آمین۔ ویسے تو ابھی بھی ہونچ میں پی ایم ہوں، استعمال نہیں کر رہا ہوں اسے، کہ بننا نہیں کیا بننا۔ جب تمہیں بن سکتے ہیں تو ہمیں بھی، تمہیں پسینہ بہا کر بن سکتے ہیں تو پھر خون بہانے والے کیوں نہیں بن سکتے؟ کیا حضرت؟ پسینہ بہا کر جب تمہیں بن سکتے ہیں، خون بہانے والے کیوں نہیں بن سکتے؟ انشاءاللہ بنو گے تو حالات بدلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کرنا، اللہ کیا ہے وہ عمل جس کی دعا نہیں اسلام میں۔ حاکم کو بدلنے کی دعا نبی سکھائے، اچھے حاکم کو مانگنے کی دعا نبی سکھائے ہیں۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، یہ کیا ہے؟ اچھے حاکم کو مانگنے کی دعا، بدتر حاکم کو بدلنے کی دعا۔ عربی میں آیا تو کر لو، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ ابھی سے ابھی 4-5 مہینے ہی الیکشن یا 6 مہینے ہی الیکشن، مریض وینٹیلیٹر کو جاتا ہے تب دوا دینے سے سدھرتا نہیں، رتی طبیعت خراب ہوئی ابھی سے علاج کرنا۔ ہماری بھی یہ غلطی ہے حضرت، بڑے حضرات بیٹھے ہیں، معافی چاہتا ہوں، ہمیں بھی دعائیں کب دیتے ہیں بولو؟ جس کے بارے میں ڈاکٹر مرنے کی گارنٹی دیا رہتا۔ ابھی سے رو، ابھی سے گڑ گڑاؤ، ابھی سے دعائیں پڑھو، ابھی سے وظیفے پڑھو، حالات بدلیں گے۔ ابھی 4-5 مہینے ہی انشاءاللہ تعالی الیکشن، ابھی سے دعا کرتے رہیں، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ کیوں؟ حاکم بنتا یا بدلتا ای وی ایم سے نہیں، خدا کی قدرت سے۔ ان کا ایمان ہے ای وی ایم، ہمارا ایمان ہے خدا کی طاقت۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں تو صاف بنگلور تو یہ بالکل 60-70 گھراں کے بیچ کا جلسہ ہے یہ بنگلور میں صاف کہتا ہوں، ہمت رہی تو ای وی ایم کینسل کر کو الیکشن لڑو۔
یہ نہیں، ہمیں دعا کرتے رہنا، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا کام یہ ہے کہ روزانہ 5-10 منٹ اللہ کے دربار میں دعا کرو، اللہ حالات بہتر سے بہتر بنا دے۔ اچھے وقت ضرور آئیں گے، سمجھ میں آئی بات؟ انکل کا وہ جملہ مجھے بہت پسند ہے، اچھے دن آئیں گے، لیکن انہوں یہ نہیں بولے ان کے زمانے میں آئیں گے کیا، یہ تو گارنٹی انہوں دی نہیں، بہت اچھے انہوں، بہت اچھے، میرے زمانے میں اچھے دن آئیں گے بول کر تو بولے نہیں نا، کیونکہ تو میرے انکل نہ انہوں، اچھے دن آئیں گے، گارنٹی دیکھو ہی کہ نہیں دیکھو ہی، انشاءاللہ ضرور اچھے دن آئیں گے، یہ ہمارے نبی کے فرمان کے اشارے ہیں۔ اتنے اچھے دن آئیں گے، حدیث پاک میں ہے ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اتنے اچھے دن آئیں گے، ایک بکری کے تھن کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اتنے اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ۔ ذری قربانیاں دینا پڑتا ہے، ذرے مجاہدے کرنا پڑتا ہے، کبھی صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی درگزر کرنا پڑتا ہے، کبھی برداشت کرنا پڑتا ہے، وقت آئے تو جواب بھی دینا پڑے گا، اس کے بعد وہ دن آ جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تمام باتوں کو کاٹتا ہوں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ خصائص کبریٰ کی بات کو بھی کاٹتا ہوں، وہ عورتوں کے زیور کی بات کو بھی کاٹتا ہوں۔ ایک بات بتا دیتا ہوں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے کہ قرآن کو چھوڑنا، روزانہ پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے دونوں ایک 10 منٹ قرآن اٹھا کر بیٹھنے کی عادت ڈال لو۔ پڑھنے والے تو ضرور قرآن اٹھانے کے بعد پڑھیں گے، سوچ جن کو پڑھنا نہیں آتا انہوں بھی قرآن اٹھا لے کو بیٹھ جاؤ، وضو کر لے کو، ٹوپی پہن لے کو، بیوی کو بچوں کو اے خاموش رہنا قرآن پڑھ رہا ہوں، نہیں جھوٹ ہو جاتا، اے خاموش رہنا قرآن دیکھ رہوں میں، ہلو بولنا دیکھ رہوں بول کو، کہ تو آدھا سنتے ہی نتیجہ ان کو نکل جاتا۔ جیسے ایک زمانے میں ہے نا، ایک مولوی صاحب بولے کہتے چوری کی مرغی کھانا حرام بول کو، دیکھے تو ان کے گھر کے اندر ہی کیا بھئی 20 روپے چیٹی، اچھا تو اتفاق سے مولانا بیان تو کر ڈالے، مولانا کے گھر میں ایک زبردست دیسی مرغی آ گئی، اب مولانا سوچے کیا کرنا، بیوی بولی دیکھو کل کا بیان پورا وائرل ہو گیا ہے واٹس ایپ میں، اب ہمیں کاٹ بھی نہیں سکتے، تمہیں جا کو کیا کرو باہر اعلان کر آؤ۔ اب مولوی صاحب مرغی لے کو گئے، باہر چوک میں کھڑے جا کر اعلان کریں، یہ مرغی کس کی ہے، یہ مرغی کس کی ہے، 3 مرتبہ پکارے، کون بھی چاہے نہیں، بیوی کو بولے حلال بیوی کو کیا بولا حلال۔ ویسا تمہیں بھی کیا کرو، روزانہ صبح کو کی شام کو کی کریں گے انشاءاللہ، فائدہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے رب کا کلام ہے، پڑھنے والا ہی نہیں دیکھنے والے پر بھی خدا پیار کرتے۔ خاموش ہو، آدھا گھنٹہ کون بھی آوازہ کرنا نہیں، میں قرآن دیکھنا سو اللہ بول اللہ، انہوں قرآن دیکھتے کہ نہیں کہ سنتے کہ پڑھتی ہیں بول کو، خالی دیکھ لے کو، نقل کرے تو اصل کے برابر، نقل کرے اصل کے برابر۔ کون کون یہ عمل کریں گے ہاتھ اٹھا، ماشاءاللہ سچے پکا، کب سے؟ آج سے کرتے ہیں، صبح سے کرتے ہیں، نکو آج نکو چھوڑو چلو کی کہ تو آج سے بول کو دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا، اب گھر کو گیا تک 11 ساڑھے 11 12 ہو جانے کے بعد دے آپا انتظار کر لو کہ تم لگا دے گئے تو قرآن کھول لو کو بیٹھ گئے، تو انہیں کیا سمجھیں گی معلوم رستے میں کون کی کیا کی پکڑ لیا اسے،
وہ بھی اچھا جن پکڑیا ہے، پاک جن پکڑیا ہے۔ اتنے وقت کو آیا تو شور شرابہ ہنگامہ دستر بستر بولنے والا، اب دیکھے تو وضو کر لے کو قرآن پڑھ لے کو بیٹھیا ہے، صبح ہو کو انہیں فوراً عامل کے پاس جاتی، وہ عامل بھی بولتا پاک جن پکڑ لیے ہی 50,000 سے کم میں چھوڑیں گے نہیں، آج نکو سباست کرو انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ایک گزارش یہ ہے، میں بہت شرمندہ بھی ہوں، وقت کا تقاضا بھی ہے، میرے بھی اپنے مسائل ہیں، مسلسل سفر میں ہوں، کل بنگلور میں پروگرام ہے، پھر شام کو مجھے پھر سفر میں نکلنا ہے، اس لیے میں نے بات کو بہت ادھوری کر دیا، وقت کا بھی مسئلہ رہا۔ مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے یہاں پر انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ، بہت جلد اللہ تبارک و تعالی ایک خوبصورت عمارت کی شکل ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے نسبت رکھنے والی چیزیں کسی کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی خواہش یہ ہے کہ اس کی توفیق سے اس کے بندے کچھ کام کر کے میرے اجر کے مستحق بن جائے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے اس مدرسے کی تعمیر کے لیے تعاون کی گزارش ہے، جس کی جو طاقت اب ہے اور آئندہ ہے وہ تمامی حضرات فوراً مدرسے کا تعاون فرمائے، نیتیں اچھی سے اچھی کرے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔